بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور مرنے سے پہلے اے قادیانی اور مرزئی کر لے اس پہ غور۔ جی دوستو، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بابوں کا خدا کوئی اور۔ تو گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کال ڈال سکتے ہیں، اور آج ہم اس چیز کے اوپر غور و خوض کریں گے کہ وہ کون سے بابیں ہیں کہ جن کا خدا کوئی اور ہے، اور کتابوں کا وہ کون سی کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہم نے روشنی ڈالنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈالنی ہے کہ یہ نعرہ آیا کہاں سے ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور۔ تو اگر کوئی انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا کوئی فالور یا اسٹوڈنٹ وغیرہ کوئی ہو تو وہ بھائی کال کرے، اور آج کی لائیو ٹک ٹاک کے اندر ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے بابے ہیں کہ جن کا خدا کوئی اور ہے اور کتابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ اس سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ نا میرا ایک دوست پوچھ رہا تھا، وہ بولتا ہے کسی عالم دین یا کسی مفتی حضرات کا کوئی نمبر مل جائے، میں ان سے رابطہ کروں گا، کوئی پرسنل میں کوئی بات کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہماری تو جو لائیو ہوتی ہے نا، جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اسی جی، موضوع کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اچھا تو بقایا اچھا۔ میرے پاس تو کسی کا نمبر نہیں ہے جناب۔ نہیں، اگر آپ سے وہ بات کرنا چاہیں، وہ مسئلہ ہاں اپنا، آپ وہ کو اس سے نہیں، پرسنلی کال کر کے وہ بتائیں۔ پرسنل پہ کال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جی صرف یہ ہماری جو نہیں لائیو کیونکہ چل رہی ہوتی ہے نا، میں اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کے موضوع کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، جی صحیح ہو گیا۔ کیونکہ جی میں بھی دبئی میں ہوں، ادھر تھے وہ بھی میرے جو دوست ہیں وہ بھی ادھر دبئی میں ہے۔ اچھا۔ تو ہاں جی، آج ہمارا موضوع ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں کا خدا کوئی اور مرزئی کر لے اس پہ غور مرنے سے پہلے۔ تو یہ اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ اچھا۔ اس پر کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ بات تو ہاں جی، وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے نا، جب وہ ہے ہی، وہ مرزئی ہے ہی، مرتد ہے ہی، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے اور کتابوں کا کوئی اور ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیسا ہم ہے کہ الحمدللہ علیہ سنت و جماعت حنفی بریلوی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، چلیں پھر آپ تشریف رکھیے، اور ہم گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو ہی گفتگو آگے بڑھتی ہے تو انشاءاللہ پھر چلو ہم میں ڈبل ٹیپ کرتا ہوں، میں ڈبل ٹیپ ساتھ میں کرتا ہوں کیونکہ لائیو آگے فار یو پہ جائے گی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ہاں ڈبل جی، ٹیپ بھی کرتے رہیں، اور نیچے شیئر کا بٹن ہوگا، وہ شیئر بھی کرنا ہے۔ اوکے، میں دوستوں کو شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ جی بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ۔ اچھا میں تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں جناب۔ یہ جو نعرہ ہے یہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا؟ یہ لگایا تھا مرزا غلام قادیانی نے، کہ بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں کا خدا کوئی اور کر لے اس پہ غور مرنے سے پہلے۔ تو یہ والا نعرہ سب سے پہلے جو لگایا تھا وہ
مرزا غلام قادیانی نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ اپنا مائک میوٹ کریے گا جناب طفیل صاحب۔ اوکے اچھا، یہ میں حوالہ لے کے آیا ہوں، یہ الفضل اخبار ہے، اور الفضل اخبار یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ الفضل اخبار ہے، اور 21 اگست 1917 کا یہ شمارہ ہے، 21 اگست 1915 کا شمارہ، اور اس کا صفحہ نمبر یہ کونے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 8 نمبر صفحہ ہے، صفحہ نمبر 8۔ اچھا، یہاں پر اسی صفحے کے اوپر مرزا قادیانی مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، یہ سماعت کریے گا۔ کہتا ہے کہ یہ سنیے گا کہ بڑا اختلاف ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، یعنی مسلمانوں کا اسلام جو ہے نا وہ کوئی اور ہے، اور قادیانیوں کا اسلام کوئی اور ہے۔ مسلمانوں کا خدا اور ہے اور قادیانیوں کا خدا اور قادیانیوں کا حج اور ہے اور مسلمانوں کا حج اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ دوبارہ دیکھیے، ورنہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی وہ کہتا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے، یعنی مسلمانوں کا اسلام اور ہے، اور ہمارا اور یعنی قادیانیوں کا اسلام کوئی اور ہے۔ اسلام کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، یہ قادیانی مرزا قادیانی نے فرق ڈالا تھا کہ الگ الگ اسلام ہے، قادیانیوں کا اسلام کوئی اور ہے اور مسلمانوں کا اسلام کوئی اور ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ خدا کے اندر بھی فرق ہے کہ ان کا خدا اور ہے اور ہمارا اور، مطلب یہ کہ قادیانی مسلمانوں کا، ان کا یعنی مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے، اور قادیانیوں کا خدا کوئی اور ہے، اور ہمارا حج اور ہے، یعنی کن کا ہمارا مطلب قادیانیوں کا حج کوئی اور ہے، اور ان کا حج اور یعنی مسلمانوں کا حج کوئی اور ہے۔ اسی طرح ان کی ہر بات میں اختلاف ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ یہاں پہ کالر آئے ہیں، ان کو کال پہ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے مفتی صاحب؟ جی ٹاپک ہے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا دین، اور مرزا قادیانی کا دین، اور مسلمانوں کا دین اور خدا، ان کے جو خدا یہ تو ہے نا۔ مرزا انجینئر لانتی ہے، دجال ہے۔ جی جی جی، میں یہ تو جو اس کو لانتی یہ جو مانتا ہوں، وہ خبیث ہے، اس اسی نے جو رنڈی ماں کا بچہ ہے۔ اس نے جو نعرہ لگایا نا جی کہ بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں کا کوئی اور، تو میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہی نعرہ مرزا قادیانی کا بھی ان نے بھی لگایا تھا، اس کا یہ حوالہ مرزا دے رہا ہوں۔ قادیانی بھی ماں دا پھدا۔ نہ گالی نہیں نکالنی۔ تو یہ ہے کہ یہی نعرہ مرزا قادیانی نے اصل میں لگایا تھا، اور وہی نعرہ جو ہے نا یہ مرزا جونیئر جیلمی بھی لگا رہا ہے۔ رتی برابر بھی کوئی نعرے کے اندر فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کو نثر کے اندر بیان کیا تھا، اور مرزا جونیئر جیلمی نے اس کو شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں کا خدا کوئی اور۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الفضل اخبار کا یہ شمارہ ہے، اور اس کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، اس حوالے کو نوٹ کر لیجئے، اور یہ حوالہ آپ کو بہت کام آئے گا۔ کوئی اگر مرزا جونیئر جیلمی کا کوئی فالور یا کوئی مرید یا کوئی صحابی
یا کوئی امتی اگر ہو تو بھائی آؤ بات کرو اور اس کا جواب دو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جی جناب 777 صاحب۔ ہیلو محترم بات کیجئے کنگ صاحب۔ لگتا ہے کنگ بھائی کا ارادہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ اچھا محمد طفیل صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے مزید؟ نہیں، ہم وہ آپ بتا رہے نا، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اچھا جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پھر آپ جی نا جی، نیچے جا کے بھلے سن لیں تاکہ کوئی اوکے نیا بندہ آ جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی اوکے، نو پرابلم، بہت نو پرابلم۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی یہ تو جزاک چلو اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا یہ تو ہو گیا ایک حوالہ، اب میں تھوڑا سا بیک پہ جاتا ہوں۔ یہ ایک اور حوالہ میں یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس حوالے کو اب بھی آپ نوٹ کریے۔ یہ جناب روحانی خزائن جلد 21 ہے اور صفحہ نمبر 191 ہے، ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اب مرزا قادیانی وہ کیا لکھتا ہے کہ ہزارہا جاہل اپنے چند روزہ خشوع اور وجد اور گریہ وزاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے، غوث ہو گئے، قطب ہو گئے اور ابدال میں داخل ہو گئے ہیں اور خدا رسیدہ ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں، ہنوز ایک نطفہ ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مرزا جونیئر جیلمی جو نعرہ لگاتا ہے بابت شے ہی کوئی نہیں، یہ نعرہ اس نے یہاں سے لی ہے، یہاں سے لی ہے۔ یعنی یہی چیز مرزا قادیانی نے یہ نعرہ لگایا تھا، بابت شے ہی کوئی نہیں، یہ ولی اللہ غوث قطب ابدال تو شے ہی کوئی نہیں، وہ تو ہنوز نطفہ ہیں، یہ تو ابھی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہ وہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، شے ہی کو نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک نطفہ ہیں۔ یعنی نطفہ یعنی منی جو ہوتی ہے مادہ منویہ، تو وہ یعنی وہ تو یہ ہیں، یہ غوث قطب ابدال اولیاء اللہ۔ چونکہ مرزا قادیانی اولیاء اللہ کا گستاخ تھا، وہ نہیں مانتا تھا۔ سیم اسی طریقے سے مرزا جونیئر جیل میں بھی اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ان بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے اور میرا کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں ثابت کر رہا ہوں اور دلائل آپ کے سامنے۔ ابھی یہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، ابھی تو نام خدا ہے غنچہ صبا، تو چھو بھی نہیں گئی ہے، یہ کیا ہے، تو چھو بھی نہیں گئی ہے، افسوس کہ انہیں خام خیالیوں سے ایک دنیا ہلاک ہو گئی۔ اب یہ دیکھا نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ باب بزرگ غوث قطب ابدال، ان کی وجہ سے یہ دنیا جو سابقہ دنیا تھی نا وہ ہلاک ہو گئی ہوئی ہے۔ دیکھا، یہی مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے ان باب بزرگوں نے، تمہارے بابوں نے تو دنیا کو برباد کر دیا، وہ سارے کافر ہو گئے تھے۔ ایک اگر اصل سچا دین اور مذہب اور اسلام اگر ہے تو وہ اکیڈمی کے اندر ہی ہے۔ یہی نعرہ مرزا قادیانی بھی لگاتا تھا کہ اصل اسلام اور حقیقی اسلام اگر کہیں پر ہے تو وہ تمہیں ملے گا جناب قادیان کی اکیڈمی کے اندر۔ یہ دیکھ لیں، حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ کون ہے کہ جو اس کا انکار کرے، بتائیے؟ ہاں جی، کون ہے؟ کوئی ہے یا کوئی جواب دینے والا کوئی آئے نا یار، سامنے تو آؤ نا، آگے پیچھے تو بڑے ہی تم کالیں کرتے ہو۔ جی ٹریو مسلم آئے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ شاہ جی سوال ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਜਹਿਲਮੀ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਦੀਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ?
اور اگر سواب مناسب ہی سمجھو سواب گے؟ ہے جی، اس کے اوپر میں کیا بات کروں، اس پر تو پھر الگ سے یہ ایک ٹاپک ہے، کیونکہ میرا ہاں ابھی جی، ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک اچھا، تو میرا یہی ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور، مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو نعرہ لگایا ہے، جی یہ میرا ٹاپک ہے، اس موضوع پر میں رہ کر کے، کیونکہ جی موضوع جی جی ہمارا اصل میں ہوتا ٹریو مسلم بھائی ایک ہی ہے، جی اگر شاہ وہ جی، نا موضوع الگ الگ ہو جائے نا، وہ کھچڑی سی پک جاتی ہے، تو وہ جی جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری لائیو کے ذریعے سے نا ایک موضوع کے اوپر کثیر مواد سننے دیکھنے والوں کو مل جائے، تو جی، چونکہ جزاک اللہ، کیونکہ میں کر یہ رہا ہوں کہ اپنی یہ ٹک ٹاک کی جو لائیو ہوتی ہے، یہ اس کو میں ضائع نہیں کرتا، اس کو میں جی پھر جی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوں، تو یہ پھر جی جی ماشاءاللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہی ہیں یہ چیزیں، جی، تو ماشاء اللہ، اس لیے یہ ہے کہ پھر وہاں پر بھی میں پھر ایک وہی ٹاپک جو رکھا ہوتا ہے نا، وہی جی جی عنوان اس ویڈیو کا دے دیتا ہوں کہ اس عنوان کے تحت آپ کو کثیر مواد اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا، تو جی، یہ جزاک اللہ، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بھائی صرف وہی ٹاپک جو دیا جاتا ہے اس ٹاپک کے اوپر رہ کر گفتگو کی جائے، کوئی اور ٹاپک جی بیچ میں جی چھیڑا نہ جائے، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، بالکل شاہ جی، انشاءاللہ تعالی اپنا میں آپ سے پھر کسی جب موقع کی مناسبت ہوگی نا، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر جو کہ سوال ذہن میں ہوں گے نا، جب یہ موضوع ہوگا جی 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 بالکل ضرور، آپ تو تشریف فرما رہے ہیں، پھر ادھر ہی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی یہ شاہ جی، دیکھیے کہ اب یہ ایک قادیانیوں کے عقائد اور نظریات کا پروموٹر ہے مرزا قادیانی، مرزا جونیئر جیلمی، تو یہ ایک ویڈیو کے اندر کیا کہتا ہے قادیانیوں کے متعلق، یہ ذرا ایک منٹ، یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ وائس وغیرہ اوکے ہے کہ نہیں، یہ سنیے گا ذرا۔ کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا، آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیزائن کریں نا، جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے، آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے، کس طرح لے کے آ جائیں گے؟ ادروائز تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بات دیکھ لیں، ریشو پر بس جس کا جتنا جرم ہے اتنا اس کو جرم بتائیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان بزرگوں کو دلیل بنا کے جس بندے نے یعنی ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے، سارا غصہ آپ اس کے اوپر نکال رہے ہیں، چور کی ماں کو نہیں مارے، چور کو مار رہے ہیں، دونوں کو مارے، ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ آواز آئیے، جی شاہ جی، بالکل کلیئر تھی وائس؟ جی 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 اچھا چلو صحیح ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس ایک کلپ کے اندر وہ کہہ رہا ہے جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر نہ کہو، اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ کیونکہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمارے قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے خدا کو مانتے ہیں، ہمارے کعبہ کو مانتے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہیں، جبکہ یقین مانیے کہ قادیانی ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں مانتے، یہ صرف بالکل، اور صرف قادیانیوں کا دفاع کرنے کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے، میدان میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، سوائے قادیانیوں کا دفاع کرنے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جناب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے تمام قادیانیوں کے عقائد اور نظریات کو پروموٹ کیا، آج تک اس کی جتنی بھی ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں، سوائے قادیانیوں کے عقائد کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ٹریو مسلم آپ کا نام ویسے کیا ہے؟ میرا نام حسن شاہ جی، حسن بھائی کہاں سے؟ شاہ جی میں آسٹریلیا، اچھا آپ نے تو شاید واٹس ایپ پہ ہی رابطہ کیا تھا نا مجھ سے؟ جی جی، میرا آپ سے واٹس ایپ پہ بھی ہاں اچھا ایک دو اچھا مرتبہ رابطہ ہوا ہے۔ اچھا جی، تو گزارش یہ ہے حسن میاں کہ کیا اس کا نام ہے، لوگوں کو یہ اویئرنس دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے
کہ جی دیکھیے کہ یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے جو یہ مرزا جونیئر جیل میں بیان کر رہے ہیں نا، یہ جی مرزا جی جی قادیانی والا عقیدہ ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، واللہ پتہ نہیں ہے، لوگ جاہل لوگ ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ان کو پکڑ پکڑ کے جو بھی مرزا جونیئر جیلمی کا کوئی آپ کو فالور یا حمایتی یا چمچا کڑچا آپ کو نظر آئے نا جہاں جی کہیں جی بھی، تو آپ لوگوں کا کام یہ ہے حسن میاں کہ اس کو دلائل کے ذریعے سے اس بندے کو سمجھائیں۔ جیسے میں نے ابھی دلائل دیے ہیں، یہ جی ایک الفضل اخبار کا حوالہ تھا، ایک روحانی خزین کا حوالہ تھا۔ کم از کم اس ایک ٹاپک کے اوپر یہ دو حوالے اس کو لازمی دکھائیں۔ ہو جی سکتا ہے کہ وہ بندہ کو بات سمجھ آ جائے اور وہ لعنت ڈال کے مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو بے لوگوں کے ایمانوں کو محفوظ کیجیے اور جی جی اس جی طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں جی۔ بالکل شاہ جی، یہ جو کلپ آپ نے ابھی لگایا تھا نا اس کا جونیئر جیلمی کا، یہ میری نظروں سے بھی گزرا، اور میں نے پھر اس کے ایک فالوور کو کہا، میں نے کہا یار اپنے ایمان کی فکر کرو، دیکھو بھائی جس کا یہ نرم گوشہ اور ان کی فیور کے اندر جو باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، اس دال کے اندر کالا نہیں، وہ دال کالی ہو جاتی ہے۔ تو اس اگر ایک بندہ بات کر لے بعد میں سوری کر لے، یہ کون سا بھائی طریقہ ہے؟ بات آپ اسلام کی کر رہے ہو اور اپنا جو ہے نا اس کے اندر ایڈیشنز اپنی طرف سے کر رہے ہو، سارے معاملات اپنی طرف سے، اس کی تعویلات بھی خود ہی کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا یار یہ دین اجازت دیتا ہی نہیں۔ اور آپ دیکھو کہ جو ہمارے تک پاک و ہند تک حدیث مبارکہ کی سند ہے، وہ جو ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پہنچتی ہے۔ وہ بابے نہیں تھے کیا؟ وہ بزرگ نہیں تھے کیا؟ وہ اولیاء اللہ میں نہیں تھے؟ اگر آپ یہ معاملات کرتے ہیں تو پھر تو آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں، بالکل ہی فارغ سمجھیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں تو اپنے بزرگوں اور بابوں اور علماء کرام اور اولیاء کرام اور جو بھی ہمارے باپ دادے ہیں، ان کی پیروی کا حکم ہے۔ ہمیں تو بالکل حکم یہ ہے کہ بھائی تم لوگوں نے ان کی پیروی پہ چلنا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم، بے یعنی شک۔ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر انعام ہوا ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ اب انعام یافتہ جو ہے وہ تو سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا انعام یافتہ کون؟ جی تو بھائی وہ انعام یافتہ وہ ہی ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ یہ سارے اولیاء اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بے شک یہ سارے اولیاء اللہ ہیں۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، یقین مانیے کہ شاہ جی، اللہ والے جو ہوتے ہیں، کیا دیکھیں اللہ والے بے باک ہوا کرتے ہیں ایسی، مطلب کہ ان کی جو زبان سے نکلے وہ نکال دیا؟ اللہ والے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں نا، کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے انداز وہ کیسا ہوا کرتے ہیں؟ بھائی وہ جو اللہ رسول والے ہوتے ہیں، آپ خود جی جیسے فرما رہے ہیں اللہ رسول والے، بھائی جی اللہ والا ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ اللہ والا، بھائی جی اللہ والے سے مراد کہ بھائی وہ اللہ رسول کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں بے اللہ شک۔ والا۔ اللہ والا ولی اللہ یعنی دوست، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، یعنی اللہ کا دوست۔ جی اچھا وہ میں سورہ نساء کی بات کر رہا تھا، وہ میں نے نکال لی ہے ابھی۔ جی شاہ جی۔ تو اب سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے بھائی، جی 69 ہے۔ تو اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، مطلب یہ کہ جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو جنت کے اندر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے دنیا کے اندر انعام کیا تھا۔ انعم اللہ علیہم، دنیا میں جن پر انعام ہوا تھا وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ نبی تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے اور صالحین تھے۔ اب صالحین کی بات کریں تو یہ تمام اولیاء اللہ جن کو مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور، تو یہ لوگ ہیں۔ اللہ تو جی ہمیں کہتا ہے کہ تم نے ان کی، یہ میں نا یار سکرین شیئر کر کے بھی یہ چیزیں دکھانے والی ہیں تاکہ ریکارڈ میں آ جائیں نا، جی جی ریکارڈ میں آنی چاہیے یہ چیزیں۔ یہ آیت میں نے ابھی
نکالیے، یہ سکرین میں نظر شاید آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ جی آ رہی شاہ جی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 69، یہ صراط الجنان جو ایپ ہے نا دعوت اسلامی کی، اس کے جی اندر جی سے یہ میں نے ریسرچ کی ہے، انعامہ کا لفظ سرچ کیا ہے، تو یہ رزلٹ جو ہے نا اس میں جی رزلٹ نمبر 5، یہ رزلٹ نمبر 5، جی ٹھیک جی ہے نا؟ جی ومن یطع اللہ ہاں ہاں جی۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم علیہم من من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک وحسن رفیق۔ اولئک رفیقا۔ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ وہی، ویسے تو یہ آیت قادیانی اس کو بڑا پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو کسی اور اس کا لبادہ اڑاتے ہیں، ترجمہ جی مفہوم غلط سلط ملط، ہاں جی، وہ جی یہ کہتے ہیں جی کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ لہذا وہ نبی بن جاتا ہے، ان بیوقوف، نہیں ہاں جی، راجعون۔ ہاں جی، بیوقوف، وہ صرف مرزا قادیانی کو بیچ میں نبی بنانے کے لیے نا، تو وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، لو جی لہذا جو اطاعت کرے اللہ رسول کی تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی، وہ نبی بن جاتا ہے۔ جی شاہ جی، میں اچھا، وہی یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جتنا بے باک یہ جونیئر جہنمی ہے، اس کی بے باکی دیکھیں نا، کہ وہ جو زبان سے نکلتا وہ احتیاط تو کیا، مطلب کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ ہوں، بندہ بات اس کی سنتا ہے یار جس کو کوئی دانائی کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے، جو کہ ہوں، سمجھ میں بیٹھ جائے۔ اب وہ بندہ جوش خطابت میں آ کے تو معاذ اللہ کہ وہ کبھی وحدانیت کے اوپر وہ کوئی بات اٹھا دیتا ہے، کبھی وہ جو ہے نا اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو ہیں ان پہ وہ بات کر دیتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ ان کو قادیانیوں کو فیور دے رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے میں سب کو مسلمان سمجھتا اچھا ہوں، یار مطلب کہ دوستو، یہ لائیو شیئر کرتے جائیں اور ڈبل ٹیپ کرتے جائیں برائے کرم، دو کام کرنے ہیں، ایک ڈبل ٹیپ کرنا ہے، یعنی یہ جو میری تصویر ہے نا اس کے اوپر ڈبل جی ٹیپ کرنا ہے، اور ساتھ شیئر کرنا ہے، نیچے شیئر کا بٹن ہوگا، وہ ایرو سا بنا ہوگا، تو جی 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 پانچ شیئر ابھی ہوئے ہیں اور 12 بندے بیٹھے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں بھائی کم از کم 12 شیئر بھی ہونے چاہیے، تو شیئر کریے۔ کاشف چودھری آئے ہیں، السلام علیکم، مائک میوٹ ہٹائیے کاشف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیئر کر رہا تھا استاد جی، اس لیے اسکرین پہ نہیں تھا۔ جی جی شیئر کرتے جائیں، شیئر کریں، سارے کریں بھائی۔ ہاں میں بھی کاشف شیئر کیا، کر رہا ہوں شاہ جی۔ جی جی، کیا ہے کاشف، کچھ حصہ ڈالیے آپ بھی۔ ابھی حصہ ڈال کے آیا ہوں استاد جی، قادیانیوں کی اسٹریم کے اوپر ایک حصہ ابھی تازہ ترین ڈال کے آیا ہوں، جی تو اچھا، وہ بھاگ جاتے ہیں، ایک بات کرنے لگتا ہے، کہتا ہے میں ذرا کھانا کھا لوں آپ بات کر لیں، دوسرا کہتا ہے اچھا میں کام پہ ہوں آپ بات کر لیں۔ ایک میرا خیال ہے 12-13 منٹ کے اندر 5 قادیانی مربی چینج ہوئے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے، یہ اور سنگرت حالانکہ پتہ نہیں، سنگرت صاحب ہے کوئی، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، کیسے ہیں استاد جی؟ جی الحمدللہ بخیر، لائیو کال کر لیا کریں، اور کوئی مرزا جونیئر جیلمی کا کوئی حمایتی، کوئی صحابی، کوئی امتی، کوئی فالور، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی مرید، کوئی امتی، کوئی جو بھی کوئی ہو تو آؤ بھائی، کوئی بلکہ بندہ بھی بیچ میں ڈال لو نا، بندہ، جی بندہ مرزا جونیئر جیلمی بھی ہو، کیونکہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے اور نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، تو اب تو ان کے ماننے والے یہ مرزا جونیئر جیلمی کے بندے بھی بن گئے ہیں، اور امتی بھی بن گئے ہیں، اور صحابی بھی بن گئے ہیں، تو بہرحال کوئی ہے تو آؤ بھائی، سامنے کال کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور، مرنے سے پہلے اے مرزئی کر لے اس پہ غور۔ تو یہ نعرہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نعرہ سب سے پہلے مرزا سینئر غلام قادیانی نے قادیان کی اکیڈمی کے اندر سے یہ جاری کیا تھا کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور، تے کر لے مرزئی اس پہ غور۔ تو یہ نعرہ قادیان کی اکیڈمی سے مرزا سینئر غلام قادیانی نے سب سے پہلے جاری کیا تھا، اور اس کے دلائل میں دے چکا ہوں، پھر بھی کوئی آئے گا سامنے تو چلو بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ریاض
صاحب کی آئی ڈی سے کوئی آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کون ہے. جی ریاض صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے جناب؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب. بات یہ ہے کہ میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، بیچلر اچھا ڈگری، اچھا اور جی. اسلامیت الحمدللہ میں نے جو ہے نا وہ بچپن سے ہی پڑھی ہے، کوئی جس میں لازمی بھی آتی ہے کبھی کبھار، اور جو آپشنل سبجیکٹ ہے ایز اے آپشنل سبجیکٹ بھی پڑھا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ بھی پڑھا ہے، ہاں ماشاء اللہ بڑے اور پڑھے لکھے ہیں بائبل، آپ. اور نہیں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں. باقی جو ہے وہ بائبل اور باقی کتابیں بھی تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہیں میں نے. صحیح ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اگر آپ 99 نام سمجھ جائیں نا تو آپ میرے خیال میں بحث ہی ختم ہو جائے. ہاں 99 نام میں جس میں ہو خالق ہے، وہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو اکیلا ہی ہے، اور جس کو کوئی بے نیاز ہے، جس کے ساتھ جس کو ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی، نہیں جو ایک تو اکیلا بھی خالق. خوش ہے، اور جو اکیلا بھی خوش ہے، اور جس کو کسی نہ بچے کی ضرورت ہے نہ کسی فوٹو کاپی کی ضرورت ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، اور وہ اکیلا ہی سپر پاور ہے، اور اس اچھا کی کوئی کاپی کہنا نہیں ہے. کہنا کیا شرک چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں ایک اگر فقرے میں اس کو بیان کرنا چاہوں نا قرآن کو، اچھا مجھے کہیں کہ صرف ایک فقرے میں یا ایک لفظ میں آپ اس کی تشریح کر دیں، اچھا تو اس میں یہی ہے کہ شرک نہیں کرنا. اچھا. اور اللہ تعالیٰ شرک جو ہے، موضوع شرک کی یہ ہے جو، ہاں ہماری موضوع میں لائف اسی کا موضوع پہ ہی ہوں. ہاں اسی ہما- موضوع پہ ہوں کہ جو بابے ہیں نا، سارے کے سارے بابے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بابے اچھے ہوں، کچھ بابے برے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو اچھا سکتا ہے وہ سٹوریاں ہی بنی ہوں، ان کی سٹوریاں. اچھا آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا وہ غلط ہے طریقہ. آپ یا تو جب ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے بندہ تو پھر تنقید نہیں کرتا بندہ، سمجھے ہیں؟ ڈسکشن میں بحث ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر بحث ہوتی ہے. اچھا جی. ہاں جی. ویسے میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا آپ بڑا پڑھے لکھے ہیں تو آپ نہیں اس پر آپ آپ نے جو ہے اسلامیات جو پڑھائی جاتی ہے ہمیں کتابوں میں نہیں اسکول میں، آپ نے پڑھی ایک ہوگی منٹ نا. رکیں تو ابھی دیکھیں میں نے آپ کو جب کہا جی آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں اس پر بھی آپ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے مجھ سے. جب میں اچھا نے اب دیکھنا اب آپ نے اچھا کہہ دیا تو کیا میں خفا ہو جاؤں؟ جب میں نے اچھا کہا تو پھر بھی آپ خفا ہو گئے. آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی آئندہ بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے تو پھر تو آپ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے. خفا ہونا ہے بھائی بات پہ. کیا مطلب کہ بھئی آئندہ، کیا مطلب کہ آئندہ بھی میں نے شرک ہی کرنا ہے تو میں نہیں چلا مطلب جاؤں؟ یہ ہے کہ میں اگر کوئی آگے کوئی بات کروں گا تو آپ خفا ہوں گے تو پھر آپ بھائی چلے جائیں تو بہتر ہے. نہیں، ایک ہوتا ہے نا بندے نے ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ تنقید کا، کہ بندے نے سننے سے پہلے ہی مائنڈ بنا لیا اچھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی بات کو یہ ریجیکٹ ہی دیکھیے کرنا ہے. یہ ایک حوالہ ہے مرزا سینئر غلام قادیانی کا، اور یہ الفضل اخبار ہے، اور الفضل یار اچھا مرزا قادیانی کو درمیان میں کیوں لے کے آ رہے ہیں آپ؟ ہم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے، نہ اس کی حوالے کو پسند کرتے، نہ مرزا قادیانی کو پسند آپ کرتے ہیں، مائک میوٹ نہ کریں. مرزے کو پسند. ہم قرآن. خاموشی. میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ آپ ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ ناراض ہونے کے لیے ہی آئے ہیں، اور اگلی باتوں سے تو آپ نے بہت ناراض اور خفا ہونا ہے، مجھے پتہ ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. وہی ہو نا، میری پیش گوئی پوری ہو گئی نا. اچھا چلیں. اچھا یہ الفضل اخبار ہے، موضوع میرا ہے یہ، تو میں یہ موضوع پیش نہ کروں، یہ حوالے پیش نہ کروں تو اور میں کیا کروں جی؟ اس کو سائڈ پہ کر دیں. کیوں اس کو سائڈ پہ کیوں کریں جی؟ میرا موضوع یہ ہے. اچھا جی یہ جی الفضل اخبار ہے، اور 21 اگست 1917 کا شمار ہے. 21 اگست 1917 کا شمار ہے، صفحہ نمبر 8 ہے. اور مرزا قادیانی یہاں پہ ایک نعرہ لگاتا ہے جی. وہ نعرہ کیا لگاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے، یعنی مسلمانوں کا، اور ہمارا اور، یعنی مسلمانوں کا اسلام کوئی اور ہے اور قادیانیوں کا اسلام کوئی اور ہے. ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور، یعنی قادیانیوں کا خدا کوئی اور ہے اور مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے. یہ وہی نعرہ ہے جو سب سے پہلے مرزا قادیانی نے لگایا تھا، اور بعد میں مرزا جونیئر جیلمی نے یہ نعرہ لگایا
کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا کوئی اور ہے، ہمارا حج اور ہے، ان کا حج اور، اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ یہ تو تھا پہلا حوالہ، ٹھیک ہے۔ اب سن کے جائیے گا اگلے حوالے بھی۔ یہ روحانی خزائن جلد 21 ہے اور صفحہ نمبر 191 ہے، زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے یہ بابوں کے متعلق کہ بابے کیا چیز ہے، کہتا ہے ہزارہا جاہل اپنے چند روزہ خشوع اور وجد اور گریہ ازاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے، غوث ہو گئے، کتب ہو گئے اور ابدال میں داخل ہو گئے اور خدا رسیدہ ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وہ غوث کتب ابدال اولیاء اللہ تو کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، ہنوز ایک نطفہ ہیں، وہ گندہ نطفہ ہیں، منی ہیں، وہ مادہ منویہ، وہ کچھ بھی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ابھی تو نام خدا ہے غنچہ صبا تو چھو بھی نہیں گئی ہے، افسوس کہ انہی خام خیالیوں سے ایک دنیا ہلاک ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے گا کہ یہ نعرہ جو ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور، یہ تو سب سے پہلے لگایا تھا مرزا قادیانی نے، اور وہی نعرہ مرزا جونیئر جیل میں لگا رہا ہے۔ تو آپ ان دو نعروں کے اندر کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جبکہ یہ نعرہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں لگایا، نہ یہ نعرہ قرآن کا ہے، نہ یہ نعرہ حدیث کا ہے، نہ ہی پہلی صدی ہجری میں لگا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، حتیٰ کہ 12ویں صدی تک یہ نعرہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نعرہ سب سے پہلے قادیان کی اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے مرزا سینئر غلام قادیانی لگاتا ہے، اور اس کے بعد جہلم کی اکیڈمی میں بیٹھ کے مرزا جونیئر جیل میں یہ نعرہ لگاتا ہے۔ ان دو نعروں میں فرق کیا ہے ذرا بتائیے گا۔ جی مائک میوٹ ہٹائیے اور روشنی ڈالیے۔ جی مائک میوٹ ہٹائیے اور بولیے۔ اچھا صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ جو مرزا جیلمی ہے نا وہ بھی کوئی 100% کوئی صحیح نہیں ہو سکتا، اس میں بھی کوئی غلطی، انسان ہے نا، وہ انسان ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اور بابے بھی جو ہے نا، بابے جو پیر جس کو ہم بابے کہتے ہیں، پیر ایک بابے وہ ہیں کہ آپ اگر ولی جو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں صحابہ کرام کو بھی بابے سمجھتا ہوں۔ پھر پٹری سے اتر گئے۔ نہیں یار، ایسے نہیں، رنگ چ پنگ نہ پاؤ۔ میرا سوال آپ سمجھے ہی نہیں، میں نے اتنی تفصیل سے ٹھہر کے آہستہ آہستہ میں نے سوال سمجھایا ہے۔ ذرا رپیٹ کریں میں نے سوال کیا کیا، مائک میوٹ ہٹا کے رپیٹ کریں میرا سوال رپیٹ کریں، مائک میوٹ ہٹا کے میرا سوال رپیٹ کریں، وہ پٹری سے نہیں ہٹنا، آپ تو ادھر یہ ادھر کیسے چلے ہو گیا جاتے۔ میوٹ؟ اب یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پٹری تو نہ لتھے آ جائے، میرا سوال پہلے رپیٹ کرو۔ اچھا آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ چلو، پوری رات ہیر گاندے رہے تو صبح اٹھ کے آپ پوچھ یار رہے کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ دونوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو پہلے والے بندے کو میں پہلے ریجیکٹ کر رہا ہوں، نہیں، نمبر 1 پہ میرا سوال کیا ہے پہلے تو جو میرا آپ سوال بتائیں۔ یہ جو احمدی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو مرزا قادیانی، اس کو تو میں سب سے پہلے ریجیکٹ کر رہا ہوں، اس کو تو میں ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ اور جو دوسری بات ہے جو مرزا میرا جیلوی سوال کی بات کر رہے ہیں، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا 90-80% سوال صحیح کیا ہو ہے، سکتا ہے اور 20% غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا سوال کیا ہے؟ ہاں آپ بتا دیں کیا سوال ہے آپ کا۔ آپ نے یہی کہا دونوں میں کیا فرق ہے؟ یار اتنی دیر لگا کے مجھے پھر دوبارہ بتانا پڑے گا آپ کو؟ تھک جائیں گے ہیں؟ آپ کو کھانا بھی جو دیں گے، مشکل نہیں ہے ادھر سے۔ نہیں، کھانا آپ نہ دیں، آپ کھانا کو اللہ کھانا پاک، کھلا دیں گے تاکہ آپ تھک نہ جائیں۔ کھانا اللہ پاک ہمیں کھلاتا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ۔ جن کے در پہ میں بیٹھا ہوں نا،
اور جن کے در کا میں کتا ہوں وہ مجھے بہت کھلاتے ہیں نہیں الحمدللہ۔ یار، اللہ معاف کرے، اپنے آپ کو اس طرح کتا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اچھا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا جی، اشرف وہ المخلوقات میں بنایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیار اچھا جی، کرتا ہے، او سنو اور تے صحیح نا، اور او نبی یا بھی اپنے ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਖੱਪ ਪਾਣ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਵ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सवाल मेरा सुनिए। सवाल मेरा ये है कि جی देख بالکل शानी साहब माइक म्यूट करिएगा। अच्छा, सवाल ये है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने ये नारा लगाया है कि बाबों का खुदा कोई और है। मैं ये कह रहा हूँ कि यही नारा मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी ने लगाया था कि बाबों का खुदा कोई और है, जबकि इससे पहले हमें 1400 साल में ना ही ये नारा कुरान में नज़र आता है, ना ही हदीस में, और ना ही लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाखों। उन लाखों किताबों में किसी एक किताब में भी ये नारा हमें नज़र नहीं आता, सिवाय 2 बंदों के, एक मिर्ज़ा सीनियर की एकेडमी में और एक मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की एकेडमी के अंदर, बस। तो मैं ये पूछ रहा था कि आया इन दोनों नारों के अंदर कोई फ़र्क है या एक ही है? मेरा सवाल मैंने अब दोबारा रिपीट किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। रियाज साहब बोलिए, माइक म्यूट हटाइए। آپ مائک میوٹ خود تو نہیں کرتے میرا؟ جواب دیجئے۔ ہاں، جواب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پہلا سوال جو سمجھ آیا قادیانی ہے اس کو، مرزا قادیانی کو تو میں بالکل ہی غلط سمجھتا ہوں، سوال سمجھ ٹھیک ہے؟ آیا، سوال سمجھ آیا، او آ گیا بھائی صاحب، آ گیا سوال سمجھ آ دوبارہ گیا۔ رپیٹ کریں ذرا۔ چلو جی، بولا میں کیا سوال رپیٹ کرو، بندہ ہی دس گیا۔ اللہ کی قسم میں نہیں جے کڈیا، بلا میں نہیں جے کڈیا۔ میں کیا سوال رپیٹ کر، وہ بندہ ہی تتر ہو گیا۔ کاشف وہدا پیا جی جی استاد جی ہے بھی کاشف ویکھیے ہی پھر کارنامے ویکھے جی ہی۔ کاشف تین میں نا موڈیریٹر بنان لگا ہوں تے انہاں دے حالات ویکھ لا، میں انہوں کہ میں کیا سوال رپیٹ کری، وہ تتری ہو گئی۔ اللہ یار اچھا موڈیریٹر وہ تو بن گیا۔ مہربانی استاد جی ਇਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ۔ آگے۔ اچھا یہ شانی صاحب آئے ہیں یار، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی میں نے آپ کا سوال سنا، اچھا جواب اس کا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو غلام احمد قادیانی دجال جو ہے اس کی میں نے بکس پڑھی نا، میرے پاس ٹائم ہے اس دجال کو پڑھنے کے لیے، لیکن آپ نے پڑھ کے سنایا ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا حوالہ آپ جو دے رہے ہیں نا کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے اور کتابوں کا خدا ہو، وہ انہوں نے اس پیراہے میں بات کہی ہے کہ کتابوں سے منسوب جتنے بھی فرقہ کے جتنے بھی جو بڑے تھے، انہوں نے جو بیچ میں اپنے بارے میں چیزیں کلیم کی ہوئی ہیں، اس کا قرآن مجید سے کوئی مماثلت میں نے نہیں۔ سوال کیا کیا ہے، پہلے سوال میرا رپیٹ کریں۔ ہاں جی، کہ آپ نے کہا کہ جی وہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی فلانی بک کے فلانی جگہ پہ یہ لکھا کہ جی وہ یہ ہے تو وہ ہے، اور پھر آپ نے انجینئر علی مرزا صاحب کا کوٹ کیا کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے اور کتابوں کا خدا ہے، وہ بھی یہ کرتا تھا یہ بھی یہ، لیکن میں آپ کی تھوڑی سی کریکشن نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نہ، جب میرا سوال یہ نہیں ہے، مجھے جی سوال دوبارہ رپیٹ کرنا پڑے گا اب اتنی محنت کر کے نا۔ شانی صاحب مائک میوٹ کریں، میں سوال کرنے لگا ہوں۔ اچھا، حوالے تو آپ نے ابھی دیکھ لیے، وہ تو میں دوبارہ نہیں دکھاتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بابوں کا خدا کوئی اور
کتابوں کا کوئی اور. سب سے پہلے یہ نعرہ قادیان کی اکیڈمی کے اندر لگا تھا جو کہ مرزا سینئر غلام قادیانی نے لگایا تھا. پھر کچھ عرصہ بعد تقریباً 20 سال بعد جہلم کی اکیڈمی سے مرزا جونیئر جہلمی نے یہ نعرہ لگایا کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال اور 15ویں صدی بھی ابھی نصف سے زیادہ ہی ہے، تو 1450 سال ہو گئے تقریباً. آج تک یہ نعرہ نہ ہی قرآن میں ہے، نہ ہی دنیا کی کسی حدیث میں ہے، نہ ہی لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اسلام کے اوپر. آج تک کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ملا. اور نہ ہی ابھی تو سوشل میڈیا کے دور کے اندر بھی دیکھ لیں تو کسی مبلغ اسلام کی آپ ویڈیو کے اندر یا تقریر کے اندر یہ نعرہ نہیں آپ کو ملے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نعرہ صرف اور صرف 2 بندوں نے لگایا ہے، صرف 2 بندوں نے، اس کے علاوہ یہ نعرہ نہیں کہیں نظر آتا. جی تو میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب. سوال میں کرنے جی لگا جی ہوں ابھی، مفتی صاحب، پہلے تو سوال میں آپ نے کرنے لگا ہوں، آپ نے میں جو سوال ریفرنس کرنے دکھائی تھی نا. میں سوال کرنے لگا جے او بھائی وہ سوال تے سن لو یار. تسی ایڈے کالے ہو یار، جڈے کالے تسی آئے ہو نا تو ایڈی کالے تسی ٹر بھی جانا ہے، مینوں پتہ ہے. ابھی وہ گیا ہے نا ایک بندہ، آپ نے نا جتنی جلدی آئے نا اتنی جلدی جانا بھی ہے آپ نے. اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آیا مرزا سینئر کا نعرہ اور مرزا جونیئر کا نعرہ ایک ہی ہے کہ یہ الگ الگ نعرے ہیں؟ یہ ہے میرا سوال. اب اس کا آپ ذرا اس کے اوپر علمی اور کتابی روشنی ڈالیے گا. جی مائک میوٹ ہٹائیں اور جواب دیں. بالکل الگ، زمین آسمان کا، نہ لفظ ایک ہے نہ اس کی حقیقت ایک ہے. اب میں اب ایکسپلین کروں گا، آپ پھر میوٹ کر دیں گے. اچھا، مرزا سینئر نے پہلے جو نعرہ لگایا تھا بابوں کا خدا کوئی اور، پہلے تو اس کا کیا، جی اس کا کیا میں وہ آپ کو کیا ہے؟ ایکسپلین دے دیتا ہوں مفتی صاحب، میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں دیکھیں، ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے. ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، ہم بھی لائیو لگاتے ہیں. تو اگر آپ کو ہمارا ایک ہی موقف ہے، نہ ہم گالی دیتے ہیں نہ گالی سنتے ہیں کسی سے بھی، ٹھیک ہے، اور سیدھی بات کرتے ہیں قرآن حدیث سے. جن کتابوں کا حوالہ، جب اب آپ نے مجھ سے ایک فیئر کویشچن کیا تو میں آپ کو فیئر جواب دوں گا. جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ وہ کس ریفرنس سے کہتے ہیں. کہ جو کتابیں علماء کرام سے منسوب کی گئی ہوئی ہیں، جو کتابیں علماء کرام سے منسوب کی گئی ہیں، اس میں جو کلمات اور جو واقعے اور چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کا قرآن اور احادیث سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جن علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اپنی صفات جو بیان کی ہوئی ہیں، وہ اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نے اپنی صفات بیان کی ہوئی ہیں، وہ بہت سی شرکیاں مماثلت کرتی ہیں. اس سینس میں انہوں نے کہا ہے کہ کتابوں میں جو خدا اللہ تعالیٰ کی نے جو کتاب اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن مجید اتارا، اس میں جو خدا بیان کیا جاتا ہے، اس کی خدائی بیان کی جاتی ہے، وہ جو اسلام جو دین بیان کیا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے. اور جو باقی علماء کرام نے اپنے جو بھی جس بھی مکتبہ فکر کا ہو، اس میں انہوں نے اپنی کتابوں میں جو بیان کیا اس میں مماثلت کافی حد تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس چیز سے بیان کرتے ہیں. آپ اس کو جوڑنا چاہیں، آپ کسی چیز سے بھی جوڑ سکتے ہیں. میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی. مفتیان کرام کے ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو میں رسپیکٹ دے رہا ہوں، ود آل ڈیو رسپیکٹ، اگر آپ ٹائم نکال کے اگر ہماری کبھی لائیو ایک دفعہ جوائن کریں، ہم آپ کو پراپر آپ کو میں آپ کو انوائٹ کرنے ہیں، میں آپ سے بحث کرنے نہیں ہے. آپ مفتی ہیں، آپ کا نالج میرے سے بہت زیادہ ہے. اگر آپ آج یا کل کو ٹائم نکال کے آئیں، میری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے. ہاں، میں آپ کو کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ ہم انجینئر علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سنتے ہیں. آپ ہمیں صرف اس چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں کہ وہ انسان کس جگہ پہ غلط ہے، ہم آپ کو ایکسپلینیشن دیں گے. اس سے زیادہ ہم کسی چیز پہ کوئی بات ہی نہیں کریں گے، کسی بکس پہ. جی اچھا، بات کر لی آپ نے. جی اچھا، میرا سوال کا جواب نہیں ملا تو میں آپ نے نے آپ کو اپنے ایک منٹ رک جائیں، ابھی مائک میوٹ کریں، خود ہی کریں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات سنی ہے تسلی سے، بیچ میں بولا تو نہیں ہوں نا؟ آپ لگ بھگ کو 5 منٹ بولے ہیں. تو میرے بھائی، میرے سوال کا جواب کدھر ہے؟
میں تو اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جب مراسی کے بچے کو کسی نے بازار کے اندر پیٹا نا تو وہ روتا روتا اس کو کہہ رہا تھا ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੂੰ. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ ابھی تو آپ میرے لائف پر موجود ہے نا, جواب دیں سیدھے سے اگر کوئی ہے تو. نہیں ساڈی لائف تے آیا جائے نا تو پھر تمہیں اسی جواب دل ہے. یہ کی طریقہ ہے جی؟ ابھی موجود نہیں ہے آپ لائف پر, آپ کیا اپنی پبلسٹی کرنے ہیں یہاں ہیں؟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ. ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ. ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ. ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸਾ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ. ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ بندے ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ اویلیبل ਕੋਈ ਨਹੀਂ. نہیں ہیں ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ بات ਉੱਥੇ ਹੀ کرنے. ਖਲੋਤਾ ਹੈ. بات میں نے جواب دے دیا. میں نے آپ کو جی اس لیے کہا کہ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ اسٹوڈنٹس جو ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ. ہیں جو بات کرنے کے لیے جس ਤੁਸੀਂ بندے نے بات کرنی بھائی وہ ہے نہیں. آپ نے سوائے گپوں کے اور کچھ بھی نہیں کہ بھائی میری لائف تو میری لائف اپنی آپ نے تعریفیں بیان کی ہیں بس ابھی تک کہ بھائی میری لائف میں ایسے ایسے ہوتا ہے, تو ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے تو ٹیم بنائی ہے تو ٹیم بنائی ہے. وہ آپ ٹیم تو اگر ٹیم آپ اتنے سچے ٹیم آ کے گئے, علاوہ تو مجھے آپ کے باتوں میں سے ایک بھی لفظ کا کوئی جواب نہیں ملا. یا بتا دیں کہ فلاں باتوں کا جواب ہے. خدا اور کتابوں کا خدا اور, یہی آپ نے ہاں پوچھا تھا نا؟ نہیں یہ نہیں جی پوچھا تھا. اچھا. میں رپیٹ کرتا ہوں. آپ نے یہ لیں پوچھا تھا کہ مینو اس کی مینو کتاب میں پٹاری 1200 سال پہلے یہ مینو 100 سال مینو پہلے پٹاری یہ نعرہ لگا مینو تھا. پٹاری دوبارہ اچھا. کھولنی پینی ہے. مینو پتہ چل گیا ہے کہ مینو پٹاری وہ دوبارہ لفظ نکالنے, باتوں کا مینو خدا اور کتابوں کا خدا اور. چلیں دکھائیں. مینو نا پٹاری کھولنی پی گئی ہے. تساں انج مننا ہی جی. نہیں. تسی چاہتے اچھا. ہو پہ کہ مفتی مبشر بار بار پٹاری کھولے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے الفضل اخبار ہے, یہ اچھا میں جی, نے اخبار. حوالہ دیا ہے. مائک میوٹ اوکے. کرو ہوں, مائک میوٹ کر لیں. مائک میوٹ کرو. اے ویکھو اے حوالہ ہے الفضل دا, صفحہ نمبر 8 ہے. یہ نعرہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے لگایا تھا کہ مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے اور قادیانیوں کا خدا کوئی اور ہے. میں یہ دکھا رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی مرزا قادیانی کا نعرہ کوئی اور ہے اور مرزا جونیئر جیلمی کا نعرہ کوئی اور ہے. یہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور, ان کا خدا اور ہے ہمارا اور. یہ دیکھیں میں رپیٹ کرتا ہوں, میں تمہیں ایک گل سمجھ ہی نہیں آنی, میں انہیں دے تو اگے جانا ہی نہیں. یہ ان پڑھ کا بھی خدا لیا. اور ہے ہمارا خدا اور, ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور, ان کا خدا اور ہے. اے ویکھو میں اے ویکھو اے کرن لگا وہاں اے زوم اللہ کرے. اے ان کا پڑھ لیے خدا سر, پڑھ اور لیا. ہے. میں نہیں تمہیں سمجھ آنی نہیں, مینوں پتہ چل گیا تہاڈا. میں ڈھونڈ رہا ہوں پانی چ باتوں کا مدانی, خدا ڈھونڈ رہا ہوں, تسی لفظ مل نہیں رہا. باتوں کا اور پانی کتابوں چ کا. مدانی پا کے رکھنی ہے. تساں مینوں مفتی پتہ صاحب چل گیا باتوں اور تہاڈا. کتابوں والا لفظ نہیں مل رہا مجھے. شانی صاحب آپ کو جب تک مائک ٹھیک. آئے ہوئی نا انہاں رنگ چ پنگ پا کے رکھنا ہے, تو میں ایسا حوالے تو ادھر ادھر جانا ہی کو نہیں. یہ نعرہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے لگایا ہے. اصل میں مرزا قادیانی نے نثر کے اندر یہ بات کی ہے اور مرزا جونیئر جیلمی نے شعر کے اندر بیان کی ہے. چیز تو ایک ہی ہے نا بھائی. چلو پھر ثابت کر دو, پھر قرآن سے ثابت کر دو. ہاں جی, اسی چیز کو تو پھر وہ قادیانی بھی ثابت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نعرہ پہلے بھی لگا تھا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر, تو اسی طریقے کا تم بھی ثابت کر دو. پھر جب ان سے قادیانیوں سے یہ سوال ہوا کہ یہ بات کہاں پہ ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے تو فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے, تو حالانکہ وہ لکھا ہی نہیں ہے. وہ لکھا ہوا ہے فلاں مولوی صاحب کی کتاب کے اندر, وہ فلاں جگہ پہ بھی ہے فلاں جگہ پہ, حالانکہ ادھر ہے ہی نہیں. ان کی اٹھا کے دیکھے پاکٹ بک. اس بات پہ کلمہ گو کافر ہو گیا ہاں آپ کے جی حساب سے؟ آپ کی اس بات پہ کہ میچ ہو گئی ایک بات, تو کلمہ گو کافر ہو گیا, ہاں جی اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا سوال یہ نہیں, یہ سوال الگ ہے. یہ سوال بھی ہے, سوال سمجھ, ابھی تک آپ سوال نہیں سمجھے اصل میں یار.
سر میں میں آپ سمجھ کو گیا ہوں، سوال نہیں سمجھے آپ، میں سوال سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ان کا خدا کوئی اور ہے، ہمارا خدا کوئی اور. میرا وہ سوال ایز کیا اے ہے، جماعت احمدیہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور میرا جو سوال وہاں پہ کیا ہے، بات کی جی میرا سوال کیا ہے؟ کہ جی مرزا غلام قادیانی نے اتنے 100 سال پہلے یہ کہا اپنے لوگوں سے کہ قرآن اور حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا خدا کوئی اور. وہ کہتا تھا ان کا خدا، یعنی ہم سے مسلمانوں سے کہتا تھا ان کا خدا کوئی اور ہے اور ہمارا خدا کوئی اور. ٹھیک ہے نا، یہی کہا نا آپ نے. نہیں یہ سوال نہیں ہے، اور آج مرزا انجینئر یہ صاحب سوال کہتے ہیں نہیں کہ ہے. بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور. یار تسی بھی ایک نا پتہ نہیں مرزئی کیڑی جگہ تے بہ کے سوچدے نے یا اللہ ہی جاندا ہے. تسی اس ٹائم اورل آپ نے سیکس مجھے سے نہیں مدعی کروا کہہ دیے، نہیں نہیں میں مدعی ہوں. شانی بھائی سچی دسیا جو اورل سیکس سے نہیں کروا رہے. یہ مفتیانی صاحب آپ مفتی ہیں؟ نہیں وہ آپ مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں. مرزا جونیئر جیلوی صاحب فرماتے ہیں کہ اورل جی سیکس جائز ہے بھائیو. تو سر میں اب پھر آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں، میں نہیں اعلیٰ حضرت کے ریفرنس دوں گا، وہ بھی شرکی ہوں گے، پھر یہ میں کیا یہ بات کہہ ہوئی؟ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی آپ یہ کام تو نہیں کروا رہے، آپ جی سمجھ ہی نہیں، میں نہیں نہیں رہے. کروا رہا، میں آپ سے نہیں کروا بات کر رہا ہوں. رہے، چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ. اگر نہیں کروا رہے تو کروا لیں، پھر سمجھ آئے گی آپ کو. سمجھ سے باہر ہے. نہیں اس کا سمجھ سے اورل باہر سیکس سے کیا نہیں لینا دینا ہے؟ ہے. نہیں وہ کروائیں گے تو پھر آپ کو عقل آنی ہے. کوئی مردیوں کو ویسے عقل نہیں آتی بھائی. آپ مجھے آپ کو مرزئی میں کہہ رہے ہیں، ہاں میں مردئی آپ مرزئی کو ہوں. کہہ رہا ہوں آپ کو مردئی. اچھا، مسلمان کو کلمہ گو کو کافر کہنے کا آپ کو میں نے پتہ نا میں حدیث؟ نے کب میں نے کب تمیز کے کافر ساتھ. کہا؟ کفر لوٹ کے بھائی آتا ایک ہے. منٹ کاشف ایک منٹ بھائی. نہ بھائی نہ، بالکل نہیں. اچھا میں نے کب آپ کو کافر کہا؟ آپ نے ابھی کہا کہ میں قادیانی ہوں. میں نے کہا یعنی تو نہیں کہا، آپ نے کیا کہا مجھے؟ مرزئی کا ہے. تو مرزئی کافر نہیں ہے؟ مرزئی کس کو کہتے ہیں؟ مرزئی جس کو بھی کہتے ہیں، میں مسلمان ہوں نا. نہیں لا الہ الا اللہ جس کو کیا محمد ہوتا رسول اللہ. ہے، جس کو کیا ہوتا ہے. آپ نے ابھی کہا نہیں ہے کہ میں مرزا جونیئر جیلمی کا فالوور ہوں، کہا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اس کا تو نام ہی صحیح لینا، اس کا تو نام ہی نہیں ہے آپ نے مفتی کہا صاحب. ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ نہیں میں اس کا فالوور ہوں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. جو بھی اس کا جی. اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کو مرزئی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کلمہ کہ گو، یعنی کلمہ گو. میں تو بھائی کلمہ گو ہوں. میں جواب دے رہا ہوں نا، سن بھی تو لینا یار. بدتمیز آدمی ہے یار آپ. ایک عالم دین لفظ بات اورل کر رہے ہیں سیکس آپ کے بیچ آپ میں. یوز کر رہے ہیں، بھائی بدتمیز میں ایک ہوں. منٹ، وہی میں بتاتا ہوں نا. اورل سیکس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں اتھی ہی ہوں، میں جاندہ نہیں، میں دوڑیا نہیں. میں اتھی ہی ہوں. سنیں تو ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نا مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. جی جو اس کا اسٹوڈنٹ اور فالوور ہوتا ہے نا کسی اس کو مشرک کا اسٹوڈنٹ بننے سے بہتر ہے بھائی میں اس کا بھائی ایک اسٹوڈنٹ منٹ. بتائیں. اور رولاتے نانا جی پاؤ، جی. رولاتے نانا یار، رولا پاؤ گے کام خراب ہو جانا. مائک تو میوٹ کر دیں شانی صاحب ورنہ نیچے اتار دوں گا آپ کو. اچھا گزارا یہ ہے کہ جو بھی مرزے سے تعلق رکھتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو مرزئی کہتے ہیں. علمی دنیا کے اندر جو جناب مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ میں ہوتا تو ہے. کلمہ گو ہوں. جی میں تو کلمہ گو ہوں. کلمہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. مائک میوٹ کریں نا. اب سچ مچ کا اگر آپ بولے نا، مائک ان میوٹ کیا میری اجازت کے بغیر، تو میں آپ کو انتہائی شرافت کے ساتھ علمی کتابی طریقے سے نیچے اتار دوں گا. چھوڑ دی جا، آپ نے آنا ضرور ہے کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں. آپ اس قابل نہیں ہیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ جناب یائے نسبتی لگی ہوئی ہے. مرزئی یعنی مرزے والا. جو بھی مرزے والا ہوتا ہے اس کو مرزئی کہتے ہیں. تو مرزا سینئر کا جو فالور ہے تو وہ مرزئی مرزا سینئر والا مرزئی ہے. اور جو مرزا جونیئر جیلمی کا فالور اور اسٹوڈنٹ ہے وہ مرزا جونیئر جیلمی کا مرزئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس اعتبار سے تم لوگوں کو مرزئی کہتے ہیں. رہی بات اورل سیکس کی، یہ لو اورل سیکس کا حوالہ یہ میں ذرا دے دوں. یہ میں پٹاری اج لے کے آیا ہوں نال ہی. وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں.
भाइयों इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। हाँ भाइयों, कुरान में मरज़ई की ऐ सच कोई ममानत नहीं आई, ਤੇ ਟੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਸੱਚ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈਓ ਹੁਣ ਟੱਟੀ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਮੂਤਰ ਵੀ ਪੀਓ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਸੱਚ ਮਮਾਨਤ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ममानत आएगी ना तो उदों फिर बंद कर दिया जाए। ये ओरल सेक्स को जायज़ करने का उसने तरीका बयान किया है कि चूँकि एज़ सच कुरान और हदीस में ममानत नहीं आई भाइयों, तो लिहाजा जायज़ है भाइयों। तो मरज़ई दी भी कोई एज़ सच ममानत आई, समझ आई कि नहीं? मरज़ई दी भी कोई नहीं जो ममानत आई। ये एक और आईडी आई है, इनसे बात करते हैं। जी जनाब, जी जनाब मन, हेलो आमिर बिलाल। हेलो काटने में आपसे वो डिबेट करने के लिए नहीं है, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। हजरत, मैं डिबेट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। आप किसी और को ऐड कर लें, मैं सिर्फ सुनने के लिए बैठा हूँ इधर। वो मुझसे रिक्वेस्ट पर ओके हो गया था। जी कोई बात अच्छा और कोई कॉलर है भाई? तो भाई हमें जवाब कहाँ से मिलेगा? हम तो देखें जवाब लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो जवाब है नहीं। और जनाब ये ठीक हो गया। अच्छा ये काशिफ म्यूट नहीं करना, काशिफ अच्छा ठीक है उस्ताद। म्यूट नहीं करना, बल्कि ब्लॉक करने के बाद म्यूट करना है। पहले ब्लॉक करना है। म्यूट का पता क्या होता है? म्यूट में ये होता है कि वो इस पूरी लाइव के अंदर तो वो नहीं बोल सकेगा, लेकिन आइंदा जब लाइव होगी ना तो उसमें वो आईडी का नेम तब्दील करके आ जाएगा। अब समझें? ठीक हो गया। जब आप ब्लॉक करेंगे ना, वो चाहे जितने भी फिर नेम चेंज करके आए, वो बंदा गया फिर काम से। ठीक है? ठीक हो गया। जो यूट्यूब के ऊपर हमारा रवैया है ना, टिकटॉक के ऊपर भी वो ही रहेगा सेम। लो भाई। ठीक है, तो काशिफ आप बात कर सकते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, मैं ये बता रहा था कि ये कादियानी और मरज़ई जो हैं एक ही सफ़े पर हैं। वो कादियानियों का उस्ताद जो था वो भी यही कहता था, जो उनका यार डबल रूहानी टैप करो भाई, डबल टैप करो भाई, डबल टैप करो जी। जी, जो कादियानियों का पेशवा था वो भी यही कहता था कि हमारा खुदा कोई और है, इनका खुदा कोई और है। और मिर्जा जूनियर जो है वो भी यही कहता है कि बाबों का खुदा और किताबों का खुदा। और असल मैं जो जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि इन लोगों ने उसके रिसर्च पेपर मिर्जा जूनियर के पढ़ के ना रटे हुए हैं, जबकि तहकीक करने की कोशिश नहीं की इन्होंने कि ये जो बातें इसने लिखी हैं अपने रिसर्च पेपर पे, ये ठीक भी हैं या नहीं ठीक। तो जब तक ये रिसर्च नहीं करेंगे उस वक्त तक इनको कुछ समझ नहीं आएगी। हमारी बातें ये सुनते नहीं है। जब आप जवाब देने लगते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ, तो उस वक्त ये आए बाएं शाएं करते हैं। या तो ज्यादातर ये दांत निकालते हैं, दंदियां निकालते रहते हैं, और ज्यादातर ये इस तरह करते हैं, या ईयरफोन उतार के रख देते हैं, या ध्यान किसी और तरफ कर लेते हैं। हमारा तो कुछ नहीं जाता, बिगड़ता इनका ही है। या ओरल सेक्स करवाते हुए सुनते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, क्योंकि ध्यान जब तक नहीं देंगे समझ नहीं आएगी बात। और बात ये समझना चाहते नहीं, क्योंकि मिर्जा जूनियर ने ड्रिलिंग कर दी ना काशिफ ना। ओरल सेक्स इन्हां दा ध्यान बड़ा हुंदा ही, इंतहाई निशाने ते जनाब काम करदे, बड़ा ध्यान दे नाल करदे ने। ये मरज़ई बड़े खोचल ने। ध्यान ना छड्ड तू, ध्यान ये बड़ा रखदे ने। आहो चस पूरी लेने ने। आहो फ्लेवर बदलते रहते हैं। आमिर बिलाल कादियानी का रद्द जिस तरह मुफ्ती साहब ने किया, कैसे किसी ने नहीं किया। अच्छा ये
صحیح یار اردو میں لکھ لیا کریں آپ حضرات، مجھے نا یہ یا تو کال پر بھی نہیں آتے آپ صاحبان، تو یا اردو لکھا کریں، یہ رومن نا نہیں پڑھی جاتی، نہیں سمجھ آتی۔ جی قادیانیوں کو پتا ہے کہ وہ ان کی لائف پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی لیے سکرول کر کر کے نا دوسری لائف میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں بڑے کھوچل نہیں، اس ٹائم ہی بیٹھے ہون گے، 16 بندے بیٹھے نہیں ہے نا، انہاں چ ہو سکتا ہے کوئی 10 کو جڑے نے نا وہ ہون تے انج کن کترے کن ولیٹ کے سندے رہندے نے تے مزہ لیندے نہیں، تے اے مرزئی بھی انجی نہیں، بڑے خوش ہوندے نہیں، تالیاں مارتے نہیں ایک دوجے دے ہتھاں تے، واہ بھائی واہ مولوی نے واہ واہ لتر پریڈ کیتی ہے مرزا جونیئر جیلمی دی، علی بھائی نو اج لمے پا لیا مولوی صاحب نے، اندر خانے بڑے خوش ہوندے نہیں، بڑے چس لیندے نے یقین جان۔ اچھا وہ جڑا پہلو آیا سی وہ بھی دبے لفظاں چ چھپے لفظاں چ مرزا جیلمی تے لعنت کر گیا ہے، کہنا وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، انی دیا وہ ہے ہی غلط ہے۔ بلکہ دوویں کر گئے نے کہ دوویں ہی ہے، وہ پہلا تے جڑا ہے انہوں پوچھے ہی تے وہ لیو کر گئے ٹھیک ہے بھائی۔ پہلے نو بڑی جلدی سی نا وہ مزے دا ٹائم چھٹی جا رہا سی۔ جی میری لائف تے آؤ، میری لائف تے اتنے کی یہ جواب اتنے تیرے کو ہے کو نہیں تے تیری لائف تے کوئی انوکھا جواب ہونا ہے، میری لائف تے آؤ کیوں جی کوئی تہاڈی لائف سستی شہرت، سستی شہرت استاد جی، تہاڈی لائف تے تہانوں اسی کدی ویکھی ہی کو نہیں ہے۔